الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ جمادی الثانی کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آج ماہ جمادی الثانی کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، 20 جمادی الثانی ہے، اور آج کا دن دو نسبتوں سے بڑا احترام کا حامل ہے کہ آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا یا رسول اللہ حق چار یا نبی یا نبی ہمارا وہ امام ہے۔ حضرات محترم، آج کا دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اور اسی طرح خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی 22 جمادی الثانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام نسبتوں کی محبت اور احترام عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ میں ہوتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی رفاقت، خدمت کا موقع انہیں میسر رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ایمان لایا وَلَهُ قَبْوَةٌ وَتَفَكُّرٌ، کہ اس نے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹا، تھوڑا سا اس نے غور و فکر کیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے سوچنے سمجھنے میں کوئی وقت نہیں لیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں گھر جاؤں گا غور و فکر کروں گا، بلکہ جو ہی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی اطلاع ملی تو آپ نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت اسلام کی، اور پھر پہلے دن سے لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک جس جانثاری کا ثبوت انہوں نے دیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ما سبقکم بکثرت الصلاۃ ولا الصیام، کہ ابو بکر آپ سے زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے، وَلَكِنَّهُ سَبَقَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَّرَ فِي الْقَلْبِ، فرمایا وہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے سبقت لے گئے ہیں جو دل میں قرار پذیر ہے، یعنی جو محبت، جو عشق، جو وارفتگی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی وہ انہی کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سند عطا فرمائی، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، فرمایا لوگوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی اور میرے اس مشن کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن جتنے احسانات میرے اوپر میرے یار اور میرے غلام ابو بکر کے ہیں وہ اور کسی کے نہیں ہیں، فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میرا رب قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔
یہ ان کی شان ہے. فرمایا امن الناس، ان کو یہ لقب عطا فرمایا. اور حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کو اپنے شعر میں استعمال کیا اور فرمایا من شب صدیق را دیدم بخواب، کہ ایک رات میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا. مجھے حضرت ابو بکر صدیق کا دیدار نصیب ہوا. کلز خاک راہ او چیدم بخاک، اور میں نے ان کی راہ گزر سے اور ان کے قدموں سے لگنے والے کچھ پھول اٹھا لیے، یعنی مجھے ان کا فیضان نصیب ہوا، مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی. تو میں نے اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خواب میں مخاطب کیا. میں نے عرض کیا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما. فرمایا یہ وہ ہستی ہیں جن کی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، جو ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات کا شرف ان کو نصیب ہوا کہ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. کلیم اول سینائے ما، فرمایا ایک سینا وہ ہے جس پہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے، اور امت مسلمہ کے لیے طور سینا کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے، کیونکہ ہمیں سرکار کے وجود میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. فرمایا ہمارے لیے جو سینہ ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور اس سینا کے پہلے کلیم کا نام ابو بکر صدیق ہے. کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام غار و بدر و قبر. فرمایا یہ وہ ہیں ہمت او، کہ ان کی جو ہمت ہے، ان کا جو جذبہ ہے، ان کی جو وارفتگی ہے، وہ ملت کے کھیت کے اوپر ابر کرم بن کے برسی. اور ہمیشہ اسلام کو جو ہریالی نصیب ہوئی اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا بہت بڑا حصہ ہے. ثانی اسلام بھی ہیں، ثانی غار بھی ہیں، ثانی بدر بھی ہیں، اور ثانی مزار بھی ہیں. یعنی ہر جگہ پہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہونے، یعنی یہاں ثانی سے مراد دوسرا ہونے، اور ثانی کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ اقبال نے اپنی طرف سے نہیں لیا، قرآن سے لیا. کیونکہ قرآن نے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. فرمایا یہ وہ ثانی اثنین ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، وہاں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک حضور تھے اور ان کی زیارت کرنے والے دوسرے صدیق اکبر تھے، تو ان کو ثانی اثنین کا لقب دیا گیا. تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گفتمش اے خاصہ اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق. خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے حضرت اقبال رحمۃ اللہ، میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اے خاصہ اے خاصان عشق، کہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خاصوں سے بھی خاص ہیں، سب سے خاص ہیں، جن کو عشق کی خاص نسبت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کا عشق دیوان عشق کا سر مطلع ہے، یعنی سب سے پہلا شعر ہے، اور سب سے پہلا آغاز عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذات سے ہوا. پختہ از دستت اساس کار ما، آپ کے ہاتھ سے اسلام کے سارے کام سیدھے ہوئے ہیں، درست ہوئے ہیں، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کو سہارا دیا. چارہ فرما از پے آزار ما، اے سیدنا صدیق اکبر اب پھر قوم مشکل میں ہے. اور میں اقبال آپ سے یہ کہتا ہوں جیسے اس وقت آپ نے امت کی دستگیری فرمائی تھی، آج پھر اس امت کی دستگیری فرمائیں، ان کی چارہ سازی فرمائیں، ان کو کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیں جس سے یہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں. تو اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گفت تاکہ از ہوس گردی اسیر، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں مجھے فرمایا اے اقبال اپنی قوم کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ کب تک اپنی خواہشات نفس کی غلامی کرتے رہیں گے، کب تک ہوائے نفس کا شکار رہیں گے. اگر یہ آب و تاب چاہتے ہیں، اگر یہ چمک دمک چاہتے ہیں، اگر یہ کامیابی چاہتے ہیں تو آب و تاب
از سورہ اخلاص گیر، تو انہیں قرآن کی سورہ اخلاص سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، یعنی توحید سے اللہ رب العزت کے جھنڈے تلے سب کو جمع ہو جانا چاہیے، نسلی، لسانی، گروہی، فکری تعصبات کو چھوڑ کر حضور کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا چاہیے، ان کی پہچان غلامی رسول میں ہو اور ان کا اتحاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں توحید کے جھنڈے تلے ہو، تو وحدت کا پیغام اقبال فرماتے ہیں مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ملا۔ آپ کو یہ شان بھی نصیب ہے کہ قرآن نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، حضور وہ ہیں جو سچ لے کے آئے، اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو صادق اول کہا اور حضرت ابو بکر کو صدیق اول کہا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ جلوہ فرما تھے، اور احد پہاڑ سے حضور کی قلبی ایک نسبت تھی، اور یہ پہاڑ بھی حضور سے محبت فرماتا ہے، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پتھر بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ احد پہاڑ کے ایک ٹیلے پہ جلوہ فرما تھے، اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت مولا علی شیر خدا یہ بھی آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر کے بعد احد پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، جیسے زلزلہ آتا ہے ایسی کیفیت بنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پہ مارا اور فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے احد اپنی جگہ پہ جم جا، تو کیوں لرزہ برندان ہوتا ہے؟ اس وقت تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی موجود ہے، ایک صدیق بھی موجود ہے، دو شہید بھی موجود ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت پہ مہر لگائی اور خلفائے راشدین کی شہادت پہ مہر لگائی، اور یہ فرمایا کہ تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی بہت مشہور ہے، آپ کو یاد کروانے کے لیے یہ فضائل پھر سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے موسوم یہ مہینہ ہے، اس لیے اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خلفائے راشدین کا ذکر کیا کریں۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب فضائل سیدنا عمر میں لکھا السلف کانوا یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمونہم السورۃ من القرآن، فرمایا جو سلف صالحین ہیں وہ اپنی اولادوں کو خلفائے راشدین اور سیدنا ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی ایک سورت سکھائی جاتی ہے، یعنی ان کے دلوں میں خلفائے راشدین کی نسبت اور محبت جو ہے وہ داخل کیا کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ یہ تمہارے فور فادرز ہیں، یہ اسلاف ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پیغام بلا نہ دیں، بلکہ جب کبھی ایسے ایام آئیں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یاد کروائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اولین مجاہدین اور اولین جانثاروں میں ان لوگوں کا شمار ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے، حاضر تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کچھ خاص دروازے بنائے ہیں جو 8 دروازے ہیں، حضور جنت کے احوال بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جو نمازی ہوگا اور اس کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوئی ہوگی، اسے باب الصلاۃ ایک جنت کا دروازہ ہے، اس سے پکارا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد کرنے میں جس نے زندگی بسر کی، بارڈر پہ رہا، سرحدوں کی حفاظت کی، اسلام کے اعلاء کلمت الحق کے لیے تلوار اٹھائی، تو اسے باب جہاد سے جنت میں ویلکم کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔
ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور فرمایا جو زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا، نفلی روزے رکھنا جسے پسند ہوگا، رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھتا ہوگا، تو وہ جو ہے اس کو باب الریان سے جنت میں بلایا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ ساری باتیں سنتے رہے اور پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکار آئے کہ جس سے مرضی ہے داخل ہو جاؤ؟ فرمایا ہاں، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جسے جنت کے 8 دروازوں سے نام لے کے پکارا جائے گا۔ ارجو ان تکون منہم، فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، میں محمد عربی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہارا شمار بھی ایسے خوش نصیبوں میں ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، حضور کا جانثار آ جائے، حضور کا غلام آ جائے، خلیفہ اول آ جائے، اسلام کے لیے قربانی دینے والا آ جائے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابا بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ پھر یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ آپ کے اخلاق عالیہ میں خدمت خلق ایک بہت بڑا وصف تھا، یعنی آپ مخلوق کی خدمت کرنے میں پیش رہتے، بہت زیادہ نرم دل تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ واقعہ تمام کتب سیرت میں موجود ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اس سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ جہاں آپ رہتے تھے آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، بیوہ تھی، آپ اس کے گھر میں جا کے اس کے لیے بکریوں اور گائے کا دودھ دو کے ہر روز صبح اس کو دیتے، اور پھر جو ہے وہ دیگر اپنے معمولات میں مشغول ہوتے، ان کے گھر کی صفائی کرتے، خدمت کرتے۔ جب خلیفہ بن گئے تو اس بی بی نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بات کی اور کہنے لگی کہ پہلے تو ابو بکر آتے تھے لیکن اب خلیفہ بن گئے ہیں، اب شؤون مسلمین ان کے کندھوں پہ آ گئے ہیں، اس لیے آج کے بعد شاید ہمیں ان کی زیارت نہ ہو سکے۔ اگلی صبح ہوئی اور فجر کی نماز سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے؟ فرمایا حالب شاتکم، تمہاری بکریوں کا دودھ دونے والا آ گیا ہے۔ یعنی اس دن بھی آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میری ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن یہ خدمت جو میں نے اپنے ذمہ لی تھی اسے میں اب بھی ترک نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے خدمت خلق کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتوں سے حسن سلوک کرنا مجھے پسند ہے اور خوشبو مجھے پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا اے ابو بکر تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں اور آپ کی اتباع میں مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تو اس عاشق صادق نے عرض کیا الجلوس بین یدیک والنظر الیک وانفاق مالی علیک، یا رسول اللہ میری پہلی پسند یہ ہے کہ مجلس آپ کی ہو اور صبح و شام میں اس میں بیٹھا رہوں، اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، اور میری تیسری پسند یہ ہے کہ مال ابو بکر صدیق کا ہو اور اسے میں حضور کے قدموں میں قربان کرتا رہوں۔ یعنی ان کی ساری پسند شروع بھی حضور کی ذات سے ہوتی ہے اور ختم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہوتی ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی محبت اور نسبت اور وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کا یہ مشہور فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، آپ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ اے میرے مسلمان بھائیو، اے مومنو، تم حضور کی آل کا جب کوئی فرد فرید دیکھو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی کوئی ہستی دیکھو تو صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ حضور کی آل کا کوئی فرد ہے،
بلکہ سرکار کی آل میں تم خود حضور کو تلاش کیا کرو، یعنی سرکار کے جلوے تمہیں حضور کی آل میں نظر آئیں گے۔ اہل بیت اطہار سے انہیں خاص محبت تھی۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جب تشریف لاتے تو حضرت ابوبکر صدیق استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور دونوں شہزادوں کو دیکھ کے فرمایا کرتے واللہ لیسا شبیہن بعلی بل شبیہن بجدہما، فرماتے یہ دونوں شہزادے اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہیں بلکہ اپنے نانا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، یہ حضور کی تصویر ہیں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کی خاص محبت تھی۔ آخر میں آپ کا ایک فرمان، ایک دو فرامین عرض کر کے اجازت لوں گا۔ آپ سے بہت سے فرامین آپ کے کتب میں محفوظ کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ فرماتے لا تحقرن احدا من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ فإن صغیر المسلمین عند اللہ کبیر، فرمایا جو تمہاری نظر میں چھوٹا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے۔ فرمایا اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا بلکہ محبت سب کے لیے عام کرنا اور حضور کی امت کے ہر فرد کے ساتھ محبت اور احترام کا تعلق رکھنا۔ آپ بہت کم گفتگو فرمایا کرتے، صرف چند احادیث آپ سے مروی ہیں، اور خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے سائے میں، ایک پرندہ آ کے درخت پہ بیٹھا تو آپ رونے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا ما انعمک یا طیر تاکل وتشرب ولیس علیک حساب یا لیتنی کنت مثلک۔ اس پرندے کو دیکھ کے کہا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، تجھے حساب کی فکر نہیں ہے، تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کاش میں بھی تیری طرح ہوتا کہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا قیامت کے دن۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے تھے اور خشیت الہی سے معمور ان کی طبیعت تھی۔ اللہ کریم آپ کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے ساتھ ہمیں سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔